ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. ان کے سننا، اگلی بات سننا. ابھی یہ چھوٹی ننھی منڈی بیٹیاں آئی تھی، بچیاں آئی تھیں، تو ان کو دیکھ کر یہ کلام میرے ذہن میں آیا، میں نے اس کا انتخاب کر لیا. آغاز اسی سے کر رہا ہوں. مولید اللہ صاحب مزہ لیجیے گا کلام کا. ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی. جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی. یہ تو ہے کلام کا آغاز. اب آگے ہر شعر میں دیکھیں شاعر کا پیغام کیا ہے. ہر شعر الگ پیغام دے رہا ہے، ہر شعر کے اندر الگ سے بات ہے. مولوی طاہر صاحب، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. وہ جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی. اس لیے پریشان ہے آج امت آقا. اس لیے پریشان ہے آج امت آقا. آج امت آقا کیوں کہ سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی. سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی. اور اگلا شعر، جو صاحب اولاد ہیں، صاحب ازواج ہیں، مفتی صاحب خدا کے لیے محبت سے سننا. اگر مائیں حیات ہیں تو ماؤں کی قدر دل میں آئے گی انشاءاللہ. اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے. صاحب ازواج بھی ہیں لیکن ماں کے حوالے سے شاعر نے کیا پیغام دیا، محبت سے سننا. میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہیں، پیار سے پکاتی ہیں. میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہیں. پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی. ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. اور ڈال دے پیالے میں کارواں پیے سارا، کارواں پیے سارا. سب کی مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہوتی. سب کی مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہوتی. یہ بھی ان کی سنت ہے
گھر میں گر حلیمہ کے بکریاں نہیں ہوتی، گھر میں گر حلیمہ کے بکریاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اگلا شعر، ابھی میری بیٹیاں محبت سے ختم نبوت کا نعرہ لگا رہی تھیں، آپ کا جذبہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دینا، تاجوں تک ختم نبوت، تاجوں تک ختم نبوت۔ اب سننا محبت سے شعر، پیار سے سننا۔ مصطفیٰ کے دیوانے جہاں پہ کھیل جاتے ہیں، جہاں پہ کھیل جاتے ہیں، مرد کی کلائی میں چوڑیاں نہیں ہوتی، مرد کی کلائی میں چوڑیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ آج لوگ پریشان ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں خلفائے راشدین جیسا دور نصیب فرما دے، اللہ یہ وطن عزیز کے اندر بہاریں نصیب فرما دے۔ سننا محبت سے اگلی بات، حضرت عمر ہوتے کاش اس زمانے میں، کاش اس زمانے میں، کاش اس زمانے میں، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں۔ اور ابھی آپ نے مولانا مفتی کاشف ندیم صاحب کی محنت دیکھی، یہ سارا فیض کہاں سے چلتا آ رہا ہے؟ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس خطے کو، اس بات کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ کون سی بات؟ عالموں کی محنت ہے، مدرسوں کی برکت ہے۔ اس دفعہ وفاق المدارس کتنے حفاظ دے رہا ہے؟ لاکھ سے اوپر صرف حافظ دے رہا ہے وفاق المدارس۔ علماء الگ ہیں، مفتی حضرات الگ ہیں، صرف حفاظ لاکھ سے زیادہ ہیں جو اس دفعہ وفاق کے امتحان دے رہے ہیں، جو امتحان نہیں دے رہے وہ اس سے الگ ہیں۔ عالموں کی محنت ہے، مدرسوں کی برکت ہے، اولیاء کی محنت ہے، مدرسوں کی برکت ہے۔ اگر کہتا جاؤں تو یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ بھی ایک حصہ شامل ہے۔ تبلیغیوں کی محنت ہے، مدرسوں کی برکت ہے، ورنہ ہم سب کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی، ورنہ ہم سب کے سر پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میں بہنیں بڑی محبت سے توجہ سے سن رہی ہیں تو یوں کہہ دیتا ہوں، عالموں کی محنت ہے، مدرسوں کی برکت ہے، ورنہ تم کے سر پہ چادریں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹی
بیویاں نہیں ہوتی.